السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں در بدر کہ کہیں سے شفاعت مل جائے۔ کوئی اپنی ماں کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی ماں بچے کے لیے بھاگ رہی ہے، کوئی بیوی کے لیے، کوئی اپنی اولاد کے لیے، کوئی باپ کے لیے، کوئی بھائی کے لیے، کوئی بہن کے لیے۔ آپ سب ہر پیر فقیر کے پاس گئے، ہر اسپتال میں گئے، ہر جگہ گئے، ہر پیر فقیر، ہر اسپتال اور ہر بڑے سے بڑا ڈاکٹر، ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں ٹھیک ہو جائیں گے اس ڈاکٹر۔ لیکن آپ میں سے کسی نے بھی ایک دفعہ یہ نہیں سوچا کہ جس نے اس ڈاکٹر کو بنایا، جس نے اس پیر فقیر کو عزت دی اس دنیا میں، ہم پہلے اس کے پاس کیوں نہ جائے؟ کیا آپ لوگوں نے سوچا کہ ہم سب سے پہلے ہمیں اگر عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، غربت ملی ہے، کوئی بیماری ملی ہے، سب سے پہلے جا کر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، چاہے وہ غربت میں ہیں آپ، چاہے وہ بیماری میں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلی ہیلپ، مدد اللہ سے مانگیں کہ یا رب اگر یہ بیماری مجھے ملی ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں، عزت دینے والا بھی تو ہے، ذلت بھی، شفا دینے والا بھی تو ہی ہے، مجھے بھی شفا دینا۔ لیکن ہم سب ایسا نہیں کرتے۔ میں صدیق صفدر واہ کینٹ کا رہنے والا ہوں۔ میری ماں تقریباً 2-2.5 سال سے اسی مرض میں مبتلا تھیں۔ ان کو انجیکشن بھی لگے، ویکسینیشن بھی ہوئی، لیکن مطلب اس وقت وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن کچھ دنوں بعد وہ پھر بیمار ہو گئی۔ وہی بیماری نے دوبارہ ہو گئی، کالا یرقہ ان کو پھر دوبارہ ہو گیا۔ تو میں نے بڑی دعائیں مانگی، اس پیر فقیر کے پاس گئے، اس پیر فقیر کے پاس، اس حکیم کے پاس، اس حکیم کے پاس، کوئی حکیم بھی نہیں چھوڑا، کوئی پیر فقیر بھی نہیں چھوڑا، لیکن خدا کچھ اور منظور تھا۔ 2.5 سال بعد رمضان مبارک ہر سال آتا ہے، لیکن مجھے زندگی نے موقع دیا۔ پہلی دفعہ میں اعتکاف بیٹھا تو مجھے کسی نے کہا کہ سورۃ البینہ پڑھیں، آپ اپنی ماں کو 30 دن پانی پہ دم کر کے پلائیں، صرف 30 دن۔ میری نیت میں بہت یقین تھا، خلوص نیت تھی میری کہ میں پڑھوں گا، میری ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اس اعتکاف کے دوران 1 منٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ جب میں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، جب میں نے سورۃ البینہ نہ پڑھی ہو۔ ہر وقت پورا قرآن پاک ہی پڑھا، اور اپنی ماں کے لیے، اپنی ماں کی صحت یابی کے لیے میں نے سورۃ البینہ تو ہر وقت پڑھی۔ میرے بڑے بھائی آتے، میں ان کو وہی بوتل دیتا کہ ماں کو جا کے پلانا، ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں بڑے ہی یقین کے ساتھ یہ میں نے پلائی، اور رب نے چاہا میری ماں ٹھیک ہو گئی، اور کچھ عرصے بعد یہی بیماری مجھے لگ گئی۔ تو پھر میں نے بھی اپنے لیے یہی سب کچھ پڑھا، اور آج الحمدللہ اللہ کی رضا سے میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل صحت یاب۔ نے کچھ بھی نہیں کیا، جسٹ 2 کام کیے۔ ایک، اونٹنی کا دودھ پیا، اونٹنی کا دودھ پیا، وہ میں نے بالکل نہیں چھوڑا، ہر وقت پیا، جتنا پی سکتے ہیں پیے۔ پیٹ کے اندر اگر اس بیماری کی وجہ سے پانی اگر ہو گیا ہے پیٹ کے اندر، اگر پانی اگر ہے پیٹ کے اندر، تو آپ اونٹنی کا دودھ ہر وقت استعمال کریں تو وہ خشک ہو جائے گا۔ اور میں نے یہ پیا اور مجھے بہت افاقہ ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ سب کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو بھی استعمال کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر میری وجہ سے کوئی انسان اس پہ اتنا یقین کر کے شروع کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، اور صحت یاب ہوتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی۔ مجھے اس دنیا کی دولت نہیں چاہیے، جسٹ میں اتنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بیماری، اس بیماری سے کوئی انسان مایوس نہ ہو، کسی چیز سے مایوس نہ ہو،
وہ دیکھ رہا ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے، وہ اس کو آپ ایک دفعہ اسے بلا کے دیکھیں. آپ نے اللہ کو کبھی بلایا؟ کبھی بھی نہیں بلایا. اذان ہوتی ہے کبھی آپ مسجد میں گئے؟ کبھی بھی نہیں گئے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ خود کو سمجھیں، پیروں فقیروں کے پیچھے مت بھاگیں. سب ہیں، پیر فقیر ہوتے ہیں، لیکن آپ خود پڑھیں. اسلام بہت اچھا ہے. آپ خود اللہ سے رابطہ کریں. اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ کے دل کے اندر موجود ہے، یقین کے اندر موجود ہے، نیت کے اندر موجود ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اللہ سے رابطہ کریں. پیروں فقیروں کو چھوڑ دیں. آپ ان میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے سورۃ البینہ. اس کی 8 آیتیں ہیں. 8 یہ لکھی ہوئی ہیں، 8 آیتیں. ٹھیک، یہ مکہ میں آئی تھی. ٹھیک ہے، رکوع اس کا صرف ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کی پہلی آیت ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ اس کی پہلی آیت ہے. بسم اللہ پڑھ کے اسٹارٹ کریں. میں آپ کو صرف پڑھنے کا انداز بتا رہا ہوں. ایسے پڑھنا سیکھیں. قرآن پاک کو وقت دیں گے تو آپ بھی میری طرح آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. یہ سب سے آخری آیت ہے. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہاں پر آیت ختم ہو جاتی ہے. صرف مجھے 1 منٹ بھی لگا اور یہ میں نے ساری آیت پڑھ لی. صرف سر 1 منٹ کے اندر. تو آپ سوچیں 7 منٹ روز کے 7 دفعہ پڑھنا ہے. جس طرح 7 منٹ روز کے 7 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے. ابھی بھی مشکل ہے کیا؟ ابھی بھی مشکل سمجھتے ہیں کیا آپ اس کو؟ اگر آپ مشکل سمجھتے ہیں ابھی بھی تو بتا دیں مجھے. میں وہاں آ کر آپ کی ماں کے سامنے میں پڑھ لوں گا. میں پھر یہ کہوں گا کائنڈلی خود کو سمجھیں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. آپ پیسے کمانے نہیں آئے، گناہ کرنے نہیں آئے، زنا کرنے نہیں آئے، چوری کرنے نہیں آئے. جس نے بھیجا ہے اس سے آپ اس کو پہچانو. ایک دفعہ پہچان دیکھو. ایک دفعہ میرے کہنے پر مسجد میں جاؤ، ایک دفعہ روک کے دیکھو. کسی حکیم سے، کسی بندے سے ادھارے پیسے مانگنے سے بہتر اللہ کے سامنے روک کے دیکھ ایک دفعہ دل سے. آپ میری اس ویڈیو کو لائک بے شک نہ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بے شک مت کریں، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو ہر جگہ پھیلائیں، ہر جگہ. وما توفیقی الا باللہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.